کون سے ایسے امور ہیں جن میں الفاظ عموم آئے تو وہاں عموم کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے امور ہیں جہاں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وجملته ان العموم يصح دعواه في نطق ظاہر يستغرق الجنس بلفظه۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نطق ظاہر میں عموم کا دعویٰ کرنا صحیح ہے۔ نطق ظاہر میں عموم کا دعویٰ کرنا صحیح ہے۔ نطق کہتے ہیں انسان کی زبان سے نکلنے والا لفظ۔ نطق ظاہر یعنی قول، نطق ظاہر یعنی قول، مفہوم کے مقابلے میں جو قول ہوتا ہے، جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے نطق ظاہر کہتے ہیں۔ تو نطق ظاہر میں عموم کا دعویٰ کرنا صحیح ہے، یعنی لفظ عام نطق ظاہر میں آ جاتا ہے، وہاں عموم مراد لیا جا سکتا ہے۔ یستغرق الجنس بلفظ، تو پورے جنس کو وہ لفظ اپنے اندر شامل کر لے گا، پوری جنس کو اس لفظ کے ذریعے سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ کالالفاظ التی ذکرناها فی الباب الاول، جیسے وہ الفاظ آئے، وہ الفاظ عموم آئے جن کو ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ پہلا باب یعنی باب القول فی العموم والخصوص میں 4 قسم کے جو الفاظ مذکور ہوئے ہیں، کون کون سے؟ اس میں جمع معرب باللام، اس میں جنس معرب باللام، اسماء مبہمہ اور نکرہ تحت النفی۔ یہ 4 قسم کے الفاظ جو پہلے باب میں بیان ہوئے ہیں، یہ اگر نطق ظاہر میں آ جاتے ہیں تو لفظ پوری جنس کو گھیر لے گا، لفظ پوری جنس کو کیا کر لے گا؟ گھیر لے گا۔ جیسے جاء المسلمون، یا چلو جاء المسلمون میں مسلمانوں کا آنا مراد ہے تو وہ فعل کی مثال ہے مان لو، لیکن قول ہو، قول کہ اجلسوا ایھا الطلبہ، اجلسوا بیٹھو اے طلبہ، تو یہ بیٹھنے کا گویا کہ حکم دے رہا ہے، متکلم بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے، یہ متکلم کا قول ہے۔ اور الطلبہ اس میں جمع معرب باللام اس میں آیا ہے، وہاں عموم مراد، کیا مراد ہوگا؟ اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ فَأَمَّا الْأَفْعَالُ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا دَعْوَى الْعُمُومِ، رہے افعال تو افعال میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَقَعُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ افعال جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی صفت پر واقع ہوتے ہیں، افعال جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی صفت پر کیا ہوتے ہیں؟ فعل جو ہوتا ہے وہ کسی ایک ہی صفت پر واقع ہوتا ہے، ایک ہی فعل ایک ہی انسان سے ایک ہی وقت میں الگ الگ صفات پر واقع ہوتا نہیں۔ جیسے حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کے درمیان میں جمع فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی السفر، تو 2 نمازوں کو جمع کرنا ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ہے؟ عمل ہے، فعل ہے۔ اب وہ کسی ایک ہی صفت پر ہوا ہوگا، یعنی یا تو سفر میں طویل میں ہوا ہوگا یا تو سفر قصیر میں ہوا۔ ایک ہی سفر میں اگر 2 نمازوں کو جمع کیا جانا جو ہے اس حدیث مبارک سے اگر ثابت ہے،
تو یا تو سفر طویل ہوگا یا تو سفر قصیر ہوگا۔ دیگر قرائن سے اور دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے درمیان میں جمع فرمایا ہے وہ سفر طویل تھا، مسافت قصر والا سفر، 48 میل یا آج کے اعتبار سے 81 کلومیٹر والا سفر تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ یہاں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، یعنی یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جمع کیا تو سفر مطلق ہے، تو چاہے مختصر سا سفر ہی کیوں نہ ہو تو اس میں جمع کی اجازت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ جمہور کا مسلک ہے، بات سمجھے؟ تو سفر میں جمع کرنے کے لیے 48 میل کا 81 کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری ہے۔ یہاں آپ عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ چلو ہر سفر میں جمع کر دیں گے، آراٹھی سے شیروازن جانا ہے تو 2 نمازیں جمع کر لو پھر نکل جاؤ، سمجھے نا؟ جیسے یہ غیر مقلدین کا معاملہ ہے کہ وہ مختصر سے سفر میں بھی جمع کے قائل ہیں، بات سمجھے؟ تو جمہور ہے اہل سنت والجماعت کا، جمہور کا طبقہ، ان کا کہنا ہے کہ سفر قصیر میں جمع نہیں۔ اور اس حدیث مبارک میں وہ کہتے ہیں کہ فعل ہے تو فعل ایک ہی صفت پر واقع ہوا ہے، اور وہ سفر طویل تھا، سفر قصیر نہیں تھا، تو فعل میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ فعل کسی ایک خاص صفت پر ہی ہوتا ہے، جب خاص ایک صفت پر ہوتا ہے تو عموم کے بالکل وہ منافی ہے، عموم کے متضاد ہے، وہاں آپ عموم کا دعویٰ کر کے عموم کو مراد نہیں لے سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فَأَمَّا الْأَفْعَالُ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا دَعْوَى الْعُمُومِ، افعال میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَقَعُّ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ افعال جو ہے ایک ہی صفت پر واقع ہوتے ہیں۔ فَإِنْ عُرِفَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهَا، اگر وہ صفت معروف ہو، اگر وہ صفت کیا ہو؟ معروف ہو، تو حکم اسی صفت کے ساتھ خاص ہو۔ وَإِن لَمْ تُعْرَفْ، اور اگر وہ صفت معروف نہ ہو، صار مجملا مما عرف صفته، تو اب وہ حکم مجمل بن جائے گا، معروف صفت سے کیا بن جائے گا؟ مجمل بن جائے گا۔ مثل ما روی، جیسے کہ منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ جمع بین الصلاتین فی السفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کے درمیان میں جمع فرمایا۔ فہذا مقصور علی ما روی فیہ وہو السفر، تو جمع بین الصلاتین ایک تو جس میں وارد ہوا ہے اسی پر منحصر رہے گا، یعنی سفر میں ہی منحصر رہے گا، حضر میں آپ جمع نہیں کر سکتے۔ حضر میں آپ جمع، اب اپنے گھر پر ہے تو نمازوں کے درمیان میں جمع نہیں کر سکتے۔ حضرات شواف جمع بالمطر کے قائل، انتہائی سخت بارش ہو اور بارش کا دوسری نماز تک باقی رہنا بالکل یعنی اس کے آثار ہو، اور راستے میں کیچڑ ہو، جانے میں پریشانی ہو، کپڑوں کی نجاست سے آلودہ ہونے کا جو ہے خدشہ ہو، آنا جو ہے مشکل ہو، تو پھر شواف جمع بالمطر کے قائل ہے، اور دوسری احادیث کی بنیاد پر، ورنہ اس حدیث کی بنیاد پر صرف سفر میں ہی جمع بین الصلاتین ہوگی۔ لا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه، اس فعل کو آپ عموم پر محمول نہیں کریں گے جس میں روایت وارد نہیں ہوئی، یعنی آپ حضر میں جمع بین الصلاتین کے اس روایت کی وجہ سے قائل نہیں ہوئی۔ آپ کو اگر جمع بالمطر کا قائل ہونا ہے تب بھی دوسری روایتوں سے قائل ہونا پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جمع بالمرض کے قائل ہے، وہ بھی مستقل حدیث ہے ان کے۔ وما لم يعرف، اور جو سفر معروف نہیں ہے اس میں بھی آپ جمع کے قائل نہیں۔ مثل ما رویہ،
جیسے کہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کے درمیان میں جمع کیا، فلا یعلم، تو اب یہ معلوم نہیں ہے انہو کان فی سفر طویل او سفر قصیر، کہ وہ سفر طویل تھا یا سفر قصیر تھا، الا انہو معلوم، مگر یہ بات تو یقینی ہے، انہو لم یکن الا فی سفر واحد، کہ یہ ایک ہی سفر میں ہوا ہے، یہ جمع بین الصلاتین کا عمل نہیں ہوا ہے مگر ایک ہی سفر میں۔ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ، پس جب متعین طور پر پتہ نہیں ہے، پتہ نہ چلے کہ کون سے سفر میں جمع ہوا ہے، سفر طویل میں یا سفر قصیر میں، وجب التوقف فیہ، تو اس میں توقف کرنا ضروری ہے۔ توقف یعنی غور و فکر کر، دلائل کا انتظار کر، معلوم کرنا کہ وہ سفر کون سا ہو سکتا ہے، دیگر قرائن کو جمع کرنا، حتی یعرف، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ وہ سفر کون سا تھا، ولا یدعی فیہ العموم، اور اس میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا، اس میں عموم کا دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال پورے فصل کا خلاصہ یہ نکلا کہ نطق ظاہر میں اگر یہ الفاظ عموم آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ڈائریکٹلی عموم کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر فعل میں یہ الفاظ آتے ہیں، جیسے السفر کا لفظ، اس میں جنس معرب باللام اور وہ آیا ہے افعال میں، تو وہاں عموم کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو دلائل قرائن کا بھی